دیتا ہے اور کون سی موسیقی ہے جس سے اسلام منع کرتا ہے؟ میں حسب عادت اور حسب معمول اس کا جواب بھی امت مسلمہ کے رویوں سے دوں گا. جی. مثلا ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو موسیقی کی اتنی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ اگر آپ ان کا رد عمل دیکھ لیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا شاید ان کے سامنے کوئی ابو جہل آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اتنا شدید رد عمل. ایک ہسٹری میں ابو جہل کے خلاف ایک رد عمل ہے نا ہمارا، اتنا سخت رد عمل. اور دوسری طرف اس امت مسلمہ میں خانقاہوں پر، مزارات پر، اور بالخصوص اہل چشت، سلسلہ چشتیہ، ان کے ہاں صبح اور شام انہی آلات موسیقی کے ساتھ کلام پڑھا جاتا ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو سنا بھی جاتا ہے. حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ قوالی آلات موسیقی کے ساتھ سنتے تھے. اس سلسلے میں جتنے خلفاء آج تک موجود ہیں وہ سب قوالی آلات موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل اس کو ہم سنتے ہیں. آپ ان مسائل کو اس رویے سے دیکھیں کہ امت مسلمہ میں سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ جو تین سلسلے ہیں ان کے ہاں قوالی سننا ایک معمول ہے، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے. ان میں بھی کچھ لوگ قوالی سنتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا حصہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 70 سے 75% طبقہ وہ قوالی سنتے ہیں اور قوالی آلات موسیقی کے ساتھ ہیں. اگر آپ اسے حرام کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو آپ امت کا جو 75% حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی کھیپ جو اس کو اختیار کرتی تھی اور سنتی تھی، یعنی یہ آپ ان پر فتویٰ ہمیں دینا پڑے گا. پھر حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلفاء میں سے حضرت امیر خسرو. ہندوستان کی تاریخ میں حضرت امیر خسرو مسلمانوں میں سب سے بڑے موسیقار تھے. بات تو یہ کہ موسیقی ہے کیا، اس کو دیکھنا چاہیے نا. موسیقی یہ ہے کہ آپ کلام پڑھتے ہیں اور اس کو مترنم اور اچھا کرنے کے لیے آپ کچھ سازینے، کچھ ساز، کچھ آلات استعمال کرتے ہیں. یہی موسیقی ہے نا. ان کو ملا کر جو آپ ایک آواز پیدا کرتے ہیں جس میں ایک حسن ہوتا ہے، لطافت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، یہ موسیقی ہے. ہمارے ہاں لفظ موسیقی آیا اور ہم لوگ کیا میں کہوں کہ بہت زیادہ غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. سوچنا یہ چاہیے کہ یہ اولیاء کرام، یہ اہل اللہ جن کی زندگی کا معمول تھا قوالی کو سننا، فتویٰ دینے سے پہلے یا تحقیق کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. رہی وہ بات کہ اگر کلام فحش کلام ہے، غلط کلام ہے، اور جو نوجوانوں کو بہراروی کا شکار کرے، ایسا کلام اگر گایا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے، اس کے تو جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. اس لیے کہ وہ ترنم، وہ سوز اور وہ ساز جو نوجوانوں کو راہ اعتدال سے ہٹائے، جو نوجوانوں کو اچھے راستے سے ہٹا کے غلط راستے کی طرف لے کر آئے، اس کے تو جائز ہونے میں یا اس کو تفریح سمجھنے میں تو کسی کا بھی فتویٰ نہیں ہے. صاحب موسیقی جو ہے جب آپ کو سکون دے رہی ہے، جب آپ کو تفریح دے رہی ہے، لیکن اس میں ایک اعتدال بہر طور ضروری ہے جو آپ نے فرمایا. علامہ صاحب ہم اپنے تہواروں پر تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھریلو جو ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں ان پر بھی، اور جو ہمارے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں تہوار ان پر بھی ہم تفریح حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس تفریح میں ہمیں کون کون سے اقدام ہیں جو کرنے ہیں اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے، اس پہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے. لیکن ہمیں جانا چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں. آپ سے ہم ابھی ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہیں گے اس پروگرام میں، جس میں آج ہم تفریح کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، تفریح کی ڈیفینیشن ہر بندے کے پاس مختلف ہے۔ ہم